السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے، آمین۔ جی تو آج کا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں، دجال کا فتنہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کے پاس جنت اور جہنم دونوں ہوں گی۔ حقیقت میں اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی بات نہ بتاؤں جو اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہ بتائی ہو؟ وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیزیں لے کر آئے گا۔ جسے وہ جنت کہے گا دراصل وہ جہنم ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوں گے۔ جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہوگی، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے در حقیقت وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا۔ لہذا تم میں سے جو کوئی موقع پائے تو اسے چاہیے کہ وہ آگ میں کود پڑے، کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ دجال کے حکم سے آسمان سے بارش برسے گی، زمین سے گھاس اور اناج وغیرہ اگے گا، جانور پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیں گے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں اس کا گھومنا کس چیز سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارش کی طرح جسے ہوا پیچھے سے دھکیلتی ہے۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، اور وہ ایمان لے آئیں گے اور اس بات کی مان لیں گے، چنانچہ وہ آسمان کو حکم دے گا اور وہ بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا اور وہ نباتات اگائے گی۔ شام کے وقت لوگوں کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کی کوہانیں پہلے سے بڑی ہوں گی، تھن کشادہ ہوں گے اور پستیاں خوب بھری ہوں گی، یعنی پہلے سے جانور موٹے تازے نظر آئیں گے۔ یہ اس قوم کے ایمان لانے کا صلہ ہوگا۔ پھر وہ دوسری قوم کے پاس جائے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی دعوت کا انکار کر دیں گے، چنانچہ دجال وہاں سے چلا جائے گا اور ان پر قحط سالی مسلط ہو جائے گی، اور ان کے مالوں میں سے کچھ بھی ان کے پاس نہ رہے گا۔ دجال ویران جگہ کی طرف چلا جائے گا اور زمین کو حکم دے گا اپنے خزانے اگل دے، تو زمین اپنے خزانے اس طرح نکال کر جمع کر دے گی جس طرح شہد مکھیاں بڑی مکھیوں کے گرد ہجوم کرتی ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک فتنہ دجال سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت حشام بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں سے فتنہ دجال سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ فتنہ دجال کے خوف سے حضرت عائشہ رونے لگیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دجال یاد آ گیا ہے، اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تم سب کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہوں، لیکن اگر وہ میرے بعد نکلا تو یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ دجال کا زمانہ پانے والے لوگوں کو دجال کا آمنا سامنا کرنے سے گریز کرنے کا حکم ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرے۔ اللہ کی قسم، جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا تو یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے۔ جو شبیہ کی چیزیں وہ دے کر بھیجا گیا، انہیں دیکھ کر وہ اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ فتنہ دجال سے ڈر کر مسلمان پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لوگ دجال کے ڈر سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روز عرب مسلمان کہاں ہوں گے؟ کیا وہ مقابلہ نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس روز تعداد میں کم ہوں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ فتنہ دجال اس قدر عالمگیر ہوگا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ دنیا کا کوئی ملک اور شہر اس کے فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینے کے۔ فرشتے مکہ اور مدینے کے راستوں پر سب باندھے کھڑے ہوں گے اور ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے۔ دجال مدینہ منورہ کی سنگلاخ زمین تک پہنچے گا تو 3 بار زلزلہ آئے گا اور مدینہ منورہ میں موجود تمام کافر اور منافق ڈر کر دجال کے پاس چلے جائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور نصیحت فرمائی، اے اللہ کے بندے ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا دجال کتنی مدت تک زمین میں رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 روز، جن میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا روز ہفتے کے برابر ہوگا اور اس کے بعد 37 روز تمہارے شب و روز کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں 1 دن کی 5 نمازیں ہی کافی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اپنے روز و شب کا اندازہ کر کے سال بھر کی نمازیں پڑھنا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ فتنہ دجال کی مدت کے بارے میں سمجھنا کہ پہلا دن محض مصائب و آلام کی وجہ سے 1 سال کے برابر محسوس ہوگا، صریحاً اس حدیث کا انکار ہے۔ حدیث شریف میں یہ وضاحت موجود ہے کہ دن میں 5 نمازیں کافی نہیں ہوں گی بلکہ معمول کے اوقات کا تعین کر کے سال بھر کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس دن کو لمبا کر کے سال کے برابر کر دیں گے اور اس کے بعد دوسرا دن مہینے کے برابر کر دیں گے جس میں مہینے بھر کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی اور تیسرا دن ہفتے کے برابر کر دیں گے جس میں ہفتے بھر کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی۔